شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا۔ تو آئیے اب ہمارے کچھ پیر بھائیوں کے کچھ سائلوں کے جو ہے ہمارے پاس سوالات موجود ہیں، تو وہ سوالات جو ہے وہ میاں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہے وہ آپ خود بھی سنیں اور ہم بھی انشاءاللہ ان سے اقتضاب فیض حاصل کرتے ہیں۔ میاں حضور کی بارگاہ میں ہمارا پہلا سوال ہے کہ 2 سال کا بچہ ہے، دل کے پٹھے کمزور ہیں، 45% دل کام کر رہا ہے، اس کا حل ارشاد فرما دیں۔ 2 سال کے بچے کے لیے یہ ہے کہ تھوڑی ہینگ، کالا نمک اور سہاگا، اس کو بریاں کر کے اور اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، 1 چاول کے برابر خوراک ہے اس کی، وہ اس بچے کو دیتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا دل بھی قوی ہو جائے گا، اس کے پٹھے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال ہے کہ چھوٹے بچے اکثر گھر کے کسی جگہ کو دیکھ کر اچانک سے ڈر جاتے ہیں، اس کی وجہ اور حل؟ اصل میں بعض اوقات جو ہوتا ہے کچھ گھر بھاری ہوتے ہیں جس میں عامر جنات ہوتے ہیں، تو بچے ان کو دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ روزانہ جو بچے کی ماں ہے وہ بچے کے کان میں 21 مرتبہ یا حفیظ پڑھ کے جب بچہ سوئے تو اس کانوں میں دم کر دیا جائے، تو بچہ خوف زدہ ہے، ڈر سے یا چونکنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک پیر بھائی کا سوال ہے کہ ایسا کوئی عمل تعلیم فرمائیں کہ اگر کوئی روحانی معاملات ہونے لگیں یا کوئی روحانی وار ہو تو اس عمل کی برکت سے وہ وار پلٹ جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارٍ، اگر اس کو اپنے ورد میں رکھیں ہمیشہ 3 تسبیحیں تو کبھی بھی کوئی وار کامیاب نہیں ہوتا اور پلٹ بھی جاتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا چوتھا سوال ہے کہ کسی کی بد زبانی اور بد کلامی کو روکنے کے لیے کوئی مجرب عمل تعلیم فرمائیں۔ یہی آیت جو میں نے بتائی ہے یہ اس کام کے لیے بھی بہت لاجواب ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ روحانی علاج کے بعد جسم کے مختلف حصوں میں درد رہتا ہے، اس کا حل؟ روحانی علاج کے بعد جب جسم میں جو درد ہوتا ہے تو آیت الکرسی اور چاروں کل جو ہے 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، چھری سے کاٹ کے اس پانی کو پیا کریں تو یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ عمر 20 سال ہے، پاؤں بہت زیادہ سن ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ اصل میں وٹامن ڈی وغیرہ کی کمی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا دھوپ میں رہیں، صبح کی دھوپ لیا کریں، صبح واک کریں اور دار چینی کا استعمال کریں، روزانہ 1 گرام دار چینی 1 گلاس دودھ اور 2 چمچے شہد کے ساتھ پیا کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ جو کمزوری ہے دور ہو جائے گی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں ان احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور یہ اپنے جسمانی امراض ہم سے شیئر کیے کہ ان کو یہ جسمانی امراض ہیں، تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میاں حضور نے ایک آپ کو بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے طارق جہانگیری روحانی سینٹر کے حوالے سے، اور یہ ہمارا کال سینٹر ہے۔ اس کال سینٹر پہ آپ رابطہ کر کے اپنے جملہ امراض ہم سے مشورے لے سکتے ہیں، ان کا علاج لے سکتے ہیں، اپنے جسمانی امراض کے لیے ادویات لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کا اگر کوئی روحانی مسئلہ ہے تو اس کے لیے مشورہ لے سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے نمبرز بھی جو ہے آپ کو نیچے جو ہے وہ ٹکر میں جو ہے وہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے، اگر کوئی بھائی اس پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کوئی ایسا عمل جس سے نفس پر قابو کر سکے۔ دیکھو، نفس پہ قابو کرنے کا تو کوئی عمل نہیں ہوتا، یہ تو بندے کی کوشش ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات پہ ضرور غور کرے کہ میری جو خواہش ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے، سبحان اللہ۔ بس اس سے بچنا چاہیے۔ باقی نفس کا جو حق ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو شریعت میں رہتے ہوئے بالکل اس کی بھی خواہش پوری کی جائے۔
ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہر کچھ دن بعد ناک میں سوجن آ جاتی ہے، ہر بار ایک ہی جگہ پر، بہت دواؤں کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے لیے کام یہ کریں کہ سرسوں کا تیل لے کے اس میں تھوڑا سا لاہوری نمک، مثال کے طور پر 25 گرام اگر سرسوں کا تیل ہے تو 5 گرام نمک لے کر اس کو تیل کو گرم کریں، جب وہ تیل کھولنے لگے تو ایک ایک چٹکی نمک اس میں ڈالتے رہیں تاکہ نمک اس میں پک کے حل ہوتا رہے۔ جب نمک اس میں حل ہو جائے تو اس کو چھان کے رکھ لیں کپڑے سے، اور اس کا ایک ایک قطرہ اس ناک میں ڈالیں جو متاثر ہے، تو یہ ورم، سوجن، سوزش سب دور ہو جائے گی اس کے۔